ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی ہے بزم عصر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے اندر آپ کے سوالات کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لی جائیں گی، آپ کی کیوریز کا بھی جواب دیا جائے گا، کالز کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہی پروگرام ہے، شرعی مسائل ہوتے ہیں، پہلے ہم ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ تو ٹاپک جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وضو کا، تو پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے آپ کو تفصیلات بتائی تھیں وضو کے فرائض کے بارے میں، کہ وضو کے فرض کیا کیا ہیں، اور پھر ان چاروں فرضوں کے بارے میں جو تفصیلات تھیں اور جو آپ کی جنرل کیوریز تھیں، ان ساری کیوریز کے بھی الحمدللہ رب العالمین جوابات دیے گئے۔ تو آج ہم آگے وضو کے فرائض کے بعد آج ہم بات کریں گے وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ چونکہ پیچھے چاروں فرائض کی بات ہوئی تھی، تو آخر میں موزوں پر مسح بھی، موسم سردیوں کا ہے تو موزوں پر مسح کی بات بھی آ ہی گئی تھی، تو موزوں پر مسح کی بھی جملہ تفصیلات ہم نے آپ کو بتا دی تھیں، جنرل کیوریز بھی ڈسکس ہو گئی تھیں، اور موزوں پر مسح کے فرائض بھی ڈسکس ہو گئے تھے، اور دیگر چیزیں بھی، اور کن چیزوں سے مسح ٹوٹتا ہے، وہ ساری باتیں جو اس سے متعلق ہیں وہ بھی ہو گئی تھیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ وضو کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو وضو کی سنتوں پر بات کرنے سے پہلے ایک تو ہم آپ کو بنیادی بات یہ بتا دیں کہ سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں سنت مؤکدہ اور ایک ہوتی ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر بندہ عمل کرے تو ثواب ہے، لیکن نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ اگر بندہ چھوڑے گا، کبھی کبھار نادراً ترک ہو گیا تو اصاعت ہے، برا ہے، گناہ نہیں، لیکن اگر بندہ بار بار چھوڑے گا تو پھر یہ مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یہ فعل یعنی گناہ ہوتا ہے، اس پر گناہ ملتا ہے بندے کو۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مواظبت اختیار فرمائی ہوتی ہے، یعنی ہمیشگی اختیار فرمائی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار آپ نے بیان جواز کے لیے ترک کیا ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات میں آپ نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سنت جس کی تاکید زیادہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ کے اندر مواظبت نہیں ہوتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فعل ہمیشہ نہیں کیا ہوتا، وہ فعل کبھی کبھار فرمایا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی کیا ہوتا ہے کئی بار، کیونکہ سنیت کے لیے ایک یا دو بار کا فعل کافی نہیں ہوتا، جب تک چند بار وہ فعل بار نہ ہو، چند بار 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 ہو تو ہی اسے سنت کہا جاتا ہے، چاہے غیر مؤکدہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ بھی کبھی کبھار کا نہیں ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فعل بھی کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ آپ نے اکثر نہیں کیا ہوتا یا ہمیشہ نہیں کیا ہوتا، اس لیے اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جو آپ نے ہمیشہ کیا ہو، کبھی کبھار چھوڑا ہو۔ تو جو وضو کی سنت مؤکدہ ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو وضو کی سنت مؤکدہ کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نیت کرنا، کہ نیت کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ بار بار عادت بنا لیں گے کہ نیت کے بغیر ہی وضو کیے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں چونکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ سنت مؤکدہ کا ترک جو ہے اگر اس کا عادی ہو جائے کوئی، تو اس صورت میں یہ اصاعت نہیں رہتا، یہ مکروہ تحریمی بن جاتا ہے یہ فعل، تو اس پر گناہ ملتا ہے۔ تو نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے وضو کی، اللہ کی رضا کی نیت کرنا، طہارت کی، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، وضو کی نیت کرنا۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں ارادہ کرنا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کوئی اگر زبان سے بھی کہہ لے تو ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی مضایقہ نہیں، لیکن نیت بیسیکلی نام ہے دل کے ارادے کا، دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے۔ تو نیت سنت مؤکدہ ہے۔ نیت کے بعد پھر جو اگلی سنت مؤکدہ ہے وہ ہے تسمیہ، اللہ کا نام لینا۔ افضل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے، تو تسمیہ یعنی اللہ کا نام لینا وضو کے آغاز میں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا اگر کوئی ترک کرنے کی عادت بنا لے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ جو تسمیہ ہے یہ اسی صورت میں کہ جب آپ کسی پاک جگہ پر موجود ہوں اور آپ کا ستر ڈھکا ہوا ہو، ستر ہو، ستر کہتے ہیں کور کرنے کو، ڈھانپنے کو، ڈھانکنے کو، ستر مصدر ہے، اور ستر کہتے ہیں پردے کو۔ تو جس جگہ کا چھپانا جو ہے وہ لازم ہے مرد کے لیے، عورت
عورت کے لیے اس حصہ بدن کا چھپانا، اس کا ستر کرنا، وہ حصہ بدن کہلائے گا ستر، اور اس کو چھپانا، اسے کور کرنا، وہ کہلائے گا ستر۔ اسی لیے جو ہے وہ نماز کی شروط میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ لفظ ہے ستر عورت۔ عورت یعنی پردے کی چیز کو چھپانا، ڈھانکنا، ڈھانپنا، کور کرنا۔ تو بندے نے جب ستر کی رعایت کر رکھی ہو اور ناپاکی کی جگہ پر نہ ہو تو ہی تسمیہ کہا جائے گا۔ ناپاکی کی جگہ پر اللہ کا نام ذکر کرنا زبان سے بے ادبی شمار ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی، ایسی صورت میں دل میں کہنا ہوتا ہے اور لیکن زبان سے نہیں بولنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر بندہ بے ستر ہو، ستر نہ ہو، اس وقت برہنہ حالت میں ہو یا ستر کی رعایت نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی اللہ کا نام زبان سے لینا سوء ادب ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اسی لیے ذکر کر دیا کہ بعض لوگ وضو کرتے ہیں، ان کے جو واش روم ہوتے ہیں وہ تھوڑے کھلے ہوتے ہیں، تو اسی کے اندر واش بیسن وغیرہ بعض اوقات لگا ہوتا ہے، تو وہ اسی واش بیسن میں ہی جو ہے وہ وضو کر لیتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے واش روم کے اندر وہ وضو کر رہے ہیں تو چونکہ وہ جو واش روم ہے وہ استنجے کی جگہ بھی وہی ہے اور وہیں ساتھ ہی واش بیسن لگا ہوا ہے، تو اب وہ چونکہ استنجا خانہ ہے اس کے اندر وضو تو ہو جائے گا اگر وہ سائڈ پر واش بیسن پہ کر رہے ہیں تو، لیکن ایسی صورت میں پھر تسمیہ جو ہے وہ اللہ کا نام جو ہے وہ زبان سے ذکر نہیں کریں گے، واش روم جانے سے پہلے باہر زبان سے پڑھ لیں گے، اور اندر اگر پڑھنا چاہیں تو دل ہی دل میں بغیر زبان ہلائے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ برہنہ حالت کے اندر اگر کسی نے وضو کر لیا ہے، وضو تو ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ستر کی رعایت کے ساتھ وضو کیا جائے۔ تسمیہ کے بعد پھر جو ہے وہ اگلی جو سنت ہے وہ ہے غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھونا۔ یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ اس صورت میں سنت مؤکدہ بنتا ہے جب کسی برتن سے وضو کر رہے ہوں۔ کسی برتن سے وضو کرتے ہوئے پہلے پھر دونوں ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، لیکن اگر جو ہے وہ بہتے پانی کے نیچے وضو کیا جا رہا ہو، جیسے ہمارے ہاں وضو ہوتا ہے عام طور پر کہ ٹوٹی ہے، نل ہے، اس سے وضو آپ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی دونوں ہاتھ جو ہے اس طرح نہیں دھوتا پہلے تو سنت مؤکدہ کا تارک نہیں کہلائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ دھو لیں، اور عام طور پر ہمارے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ لوگ پہلے ہی دھو لیتے ہیں۔ اس طرح پہلے اگر دھوئیں گے، بعد میں فرض بعد میں ادا کریں گے، اس سے پہلے شروع میں اگر آپ نے دھو لیے تو بہرحال آپ کو سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی سنت ہے وہ ہے مدمدہ، عربی میں مدمدہ کہتے ہیں اور ہمارے اردو کے اندر جو ہے وہ چونکہ ذات کہا جاتا ہے تو مزمزہ۔ مزمزہ کا معنی ہوتا ہے کلی کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو اس کلی میں مبالغہ کرنا، بھرپور کلی کرنا کہ پانی جو ہے وہ ساری جگہوں پر اندر پہنچ جائے، اور مبالغہ تھوڑا سا کیا جائے یعنی گرگرہ کر لیا جائے اگر روزہ نہیں ہے تو۔ روزے کی صورت میں گرگرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کلی معاف نہیں ہے، کلی تو کرنی ہی ہے، روزے میں بھی سنت مؤکدہ ہی ہے، لیکن کلی میں مبالغہ یعنی گرگرہ یہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہوتا۔ اگر آپ روزے دار ہیں تو گرگرہ نہیں کریں گے، لیکن اگر روزے دار نہیں ہے تو پھر گرگرہ بھی کریں گے۔ کلی بھی سنت ہے اور گرگرہ کرنا بھی سنت ہے بغیر روزے کی حالت میں، اور روزے کی حالت میں صرف کلی سنت ہے، گرگرے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ نے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے۔ اچھا جی، مفتی صاحب یہ سوال یہ پوچھنا تھا، میں نے اپنی بیگم کو طلاق دی تھی ایک دفعہ تقریباً 6 سال بعد، لڑائی ہوئی تھی 2 دفعہ کہا تھا، ٹھیک ہے، 6 سال کے بعد پھر مطلب لڑائی ہوئی 1 دفعہ کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں قرآن میں جی جولی میں ڈالا تو پھر اسی وقت مجھے کوئی سمجھ نہیں لگی، پھر میں یہ الفاظ بول رہا، یہ طلاق ہوگی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا، وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا، تو میں بتا رہا تھا کہ مزمزہ عربی میں مدمدہ اور اردو میں مزمدہ یعنی کلی کرنا اور پھر اس کلی میں مبالغہ کرنا، گرگرہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد اگلی سنت ہے وہ ہے استیاق یعنی مسواک کرنا۔ مسواک کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ یہ اس صورت میں ہے جب منہ میں بدبو ہو۔ اگر منہ میں بدبو نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مسواک سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن کرنی چاہیے، وضو سے پہلے کرنا، وضو کی سنت قبلیہ ہے مسواک، تو اس سے پہلے کریں گے ثواب ملے گا۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا، بہت محبوب تھا، آپ مسواک بڑی رغبت سے فرمایا کرتے تھے، آپ کو مسواک سے بڑی محبت تھی، تو حضور جان عالم علیہ السلام کی یہ اچھی سنت ہے، عظیم سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ اس کے بارے میں باقاعدہ علماء امت نے پوری کتابیں تالیف فرمائی ہیں مسواک کی فضیلت کے بارے میں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب چھپی ہوئی ہے، علامہ عبدالغنی غنیمی میدانی دمشقی رحمہ اللہ کی کتاب چھپی ہے، اور کئی علماء کی کتابیں باقاعدہ اس پر پورے اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اور وہ چھپی ہوئی بھی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا سرکار عیسیٰ السلام کو اتنی پسند تھی، حضور کی محبوب سنت ہے، تو مسواک بہرحال کرنی چاہیے سنت کی نیت سے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन पिछली जुमेरात को भी किया था जी, कि जी, वो फरमाइए। कुर्सी जो माजूर शख्स के लिए ठीक या है। जो क्या पे कादर नहीं है और जो सजदे पे कादर नहीं है, और कुछ बात क्या पे कादर होते हैं, सजदे पे कादर नहीं होते, जी। कुर्सी पिछली साफ में रखते हैं, खुद वो खड़े हो जाते हैं, साफ सीधी कंधे और टखने, हदीस यही बताते हैं कि वो टखने और कंधे सीधे होने चाहिए, लेकिन कुर्सी वो पिछली साफ में, जी, कुर्सी मैंने की ये पिछली पोजीशन अगली मरतबा साफ भी में जो है होगी वो या पिछली में। मैंने पिछली और दफ़ा दूसरा भी है कि कुछ इसका नमाजी कतई ऊंची नमाज में वो जमात भी हो तब भी ऊंची थोड़े थोड़े पढ़ते रहते हैं और सुनते हैं, और जो नवाफिल होते हैं वो भी ऊंची थोड़ी सी, मतलब 2 गज के फासले पर भी उनकी आवाज आ रही है। जी, उनके मैं लिए अर्ज क्या करता हुक्म है? हूँ अर्ज हर करता जाके हूँ नमाज पढ़नी चाहिए या? मैं अर्ज़ करता हूँ। पहले तो मैं इसकी वजाहत कर दूँ कि जो आपका कुर्सी वाला सवाल था, ये पिछली बार भी मैंने इसका जवाब जिक्र कर दिया था, आप इसे गौर से सुनिएगा। मैंने उसमें बता दिया था कि कुर्सी जो है वो सफ़ के आखिर में रखनी चाहिए, बेहतर यही होता है कि आखिर में रखी जाए ताकि किसी किस्म का कोई अंदेशा खलल ना हो सफ़ के अंदर। बाकी आपके दूसरे सवाल का जवाब इंशाल्लाह शामिल करते हैं आगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मिसवाक करना सुन्नत है, और मिसवाक उस वक़्त सुन्नत मुअक्कदा बन जाती है जब मुंह में बदबू हो, और वुज़ू की सुन्नत है, और मुंह में बदबू हो तो फिर तो मुतलकन सुन्नत मुअक्कदा है। वुज़ू के सिवा भी मुंह में बदबू हो तो उसे ज़ाइल करना, उसे दूर करना सुन्नत मुअक्कदा है, ज़रूरी है, उस सूरत में मिसवाक की जाएगी। अगर मुंह में बदबू नहीं है तो फिर सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, लेकिन सुन्नत बहरल है, सुन्नत क़ब्लिया है वुज़ू की। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। तो हम गुजारिश कर रहे थे, वुज़ू की सुन्नतों का बयान चल रहा था। वुज़ू की सुन्नतों में आखिरी सुन्नत जो हमने बताई थी इस्तियाक यानी मिसवाक करना, तो अगली जो सुन्नत है वो इस्तिनशाक है। उससे पहले हम एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह इस बकिया बात को मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह की रहमत है। जी बेटा। सर मैंने पूछना है कि हकीका जो किया जाता है, जी बेटे। सुन्नत है हमारी, जी जी। तो वो किसी भी उम्र में की कर सकते हैं या 7 दिन ही लाजमी होता है? ठीक है बाद बेटा, में बताते हैं। मतलब के सुन्नत के तौर पे जो कहते हैं कि मैंने सुना है ना अभी वो यूट्यूब से थोड़ा, जी बेटा, कि बताता वो हूँ सिर्फ 7 दिन बाद। बताता हूँ। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगली जो सुन्नत है मिसवाक के बाद वो है इस्तिनशाक। इस्तिनशाक का मतलब ये होता है कि नाक में पानी चढ़ाना और थोड़ा सा मुबालगा करना। थोड़े से मुबालगे का मतलब ये है कि यहाँ जो हड्डी है, बांसा जो है, नरम हड्डी जो है, यहाँ तक पानी पहुँच जाए। लेकिन अगर जो है वो रोज़ा हो, यहाँ तक पानी पहुँचाना, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर भी सूंघ सकते हैं। पानी लेके थोड़ा सा आपने ऐसे किया, सूंघ लिया, ऊपर तक भी चला गया तो खैर है। लेकिन अगर रोज़ा हो तो फिर ऐसी सूरत में ऊपर तक नहीं सूंघना होता, कि अगर वो ऊपर दिमाग को चढ़ जाए तो फिर इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाता है। तो लिहाजा जब रोज़ा हो तो इस सूरत में इस्तिनशाक में मुबालगा नहीं करेंगे, नाक में पानी तो चढ़ाएंगे लेकिन मुबालगा नहीं करेंगे। और रोज़ा नहीं है तो इस सूरत में नाक में पानी चढ़ाना और इसमें थोड़ा सा मुबालगा करना नहीं, थोड़ा सा सूंघ के इसको ऊपर तक चढ़ाना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। फिर इस्तिनशाक के बाद जो अगली सुन्नत है वो है तसलीस। तसलीस का मतलब ये होता है कि 3-3 बार धोना, कि जिन आज़ा को धोना है, चेहरा धोना है या हाथ और दोनों कोनियों समेत दोनों हाथों को धोना है, या दोनों पाँव टखनों समेत धोने हैं, ये जो 3-3 बार ये फेल करना, धोना 3-3 बार धोना, ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई इसे सिर्फ एक बार धोएगा तो फ़र्ज़ तो सूरत में अदा हो जाता है, लेकिन अगर कोई इसकी आदत बना लेगा तो इस सूरत में गुनाहगार भी होगा। और अगर एक बार भी तर्क किया है तो सुन्नत का सवाब बहरहाल नहीं मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ अदा हो जाता है अगर एक बार भी सही तरह धो लिया उन शुरूत के मुताबिक जो हमने पहले अर्ज़ की थी। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। सवाल करना था, मकान जो बेचते हैं और खरीदते हैं उसमें एग्रीमेंट होता है। जी जी। हेलो। जी जी फरमाइए। तो उसके अंदर जो मकान खरीदने वाला होता है वो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर कि वो एडवांस देगा। ठीक है। तो एडवांस जो है वो अपने टाइम पीरियड में पूरा नहीं कर पाता, 3 महीने का टाइम है जैसे, ठीक है। तो उसमें नहीं कर पाता, उसको 1 महीना और एक्स्ट्रा दे दिया कि भाई आप देख लो आपका पैसे हो जाते, वो नहीं कर पाता। तो वो पैसे एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि बयान जब्त हो जाएगा अगर टाइम पीरियड पर अदा नहीं। ठीक है। तो क्या ये पैसे हमारे लिए हक होगा कि हम रख सकते हैं नहीं रख सकते? ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं अलियास। जी फरमाइए। सरकार, ये है छोटा सा सवाल मेरा, ये है कि हम 10-15 बंदे हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है, हर महीने के महीने, और वो जरूरत होती है, वो अपनी खुशी से कहता है कि मैं यार 10-20 हज़ार इस दफा कम लेता हूँ और मुझे पहले सबसे दो,
تاکہ ہر بندے کو ضرورت ہے، تو وہ اپنی خوشی سے کہتا ہے کہ یار میں 10-20 ہزار روپیہ کم لیتا ہوں اس ماہ کو اور مجھے دے دو یہ، اور وہ 10-20 ہزار جو کم لیتا ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے سال کے طور پر. یہ کمیٹی ہے، اور کہ یہ حرام ہے یا کہ یہ کر لینا کوئی جائز. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ تثلیث سنت ہے، یعنی 3 بار اعضائے وضو کو دھونا، یہ سنت مؤکدہ ہے. تثلیث کے بعد پھر آگے جو سنت ہے وہ ہے تخلیل اصابع الیدین والرجلین، یعنی ہاتھوں اور پاؤں کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے. لیکن یہ سنت مؤکدہ کب ہوگا؟ سنت مؤکدہ اس صورت میں جب آپ برتن سے وضو کر رہے ہوں یا بہتے پانی کے نیچے نہ کر رہے ہوں. بہتے پانی کے نیچے اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو صورت میں چونکہ پانی وہاں بہہ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ سنت مؤکدہ نہیں کہلائے گی. لیکن ویسے کوئی کرے گا بہتے پانی کے نیچے بھی خلال کرے گا تو بہرحال سنت کی نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا. لیکن سنت مؤکدہ قرار پائے گا یا نہیں پائے گا؟ تو سنت مؤکدہ اسی صورت میں جب کہ بہتے پانی کے نیچے نہ کر رہے ہوں، اس صورت میں یہ سنت مؤکدہ ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو سنت ہے وہ ہے مسح کل راس و مسح الاذنین، پورے سر کا مسح کرنا اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. سر کا مسح کرنا فی نفس ہی فرض ہے، لیکن کتنا؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. مقدار ناسیہ 2 قول ہے، چوتھائی کا قول بھی ہے، مقدار ناسیہ کا بھی ہے. تو اتنا جو مخصوص مقدار ہے اس کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. بلا وجہ ترک نہیں کرنا چاہیے، پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. پھر مسح کے بعد دونوں کانوں کا مسح کرنا، سر کے مسح کے ساتھ ہی بغیر فاصلے کے لگاتار جو ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. پھر یہ جو سر کا مسح اور دونوں کانوں کا مسح ہے یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. اس کے بعد اگلی جو سنت ہے وہ ہے موالات. موالات کا مطلب ہوتا ہے لگاتار کرنا، پے در پے کرنا. یعنی ایک جو وضو ہے کا عضو ہے اسے جب دھویا ہے تو اس کا وہ خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا. وہ عضو بدن خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا اور لگاتار کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ صحیح لفظ استغفار ہوتا ہے یا استغفار ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ موالات یعنی لگاتار کرنا، پے در پے وضو کرنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. پھر موالات کے بعد جو اگلی سنت ہے وہ ہے تیامن. تیامن کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی عضو کو آپ دھو رہے ہیں تو داہنی طرف سے شروع کرنا. جیسے جو ہے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا، بازو دھو رہے ہیں پہلے دائیں بازو کو دھونا، پاؤں دھو رہے ہیں تو پہلے دائیں پاؤں کو دھونا پھر بائیں کو. تو یہ جو تیامن ہے یعنی دائیں طرف سے آغاز کرنا، یہ بھی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. اس کے بعد پھر ایک اور ہے دلک. دلک کا مطلب ہوتا ہے پانی ملنا، یعنی دھونے سے پہلے تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کے اس عضو پر جسے دھونا ہے اس پر مل لینا، دونوں ہاتھوں مل لینا، بازوؤں پر مل لینا یا چہرے پر مل لینا. یہ جو ملنا ہے دلک، یہ بعض علماء کے نزدیک سنت ہے اور بعض علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے. تو جو اسے مستحب قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک تو کوئی اگر اسے ترک کرنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن چونکہ بعض علماء اس کو سنت بھی قرار دیتے ہیں تو اس لیے اولا یہی ہے کہ اختلاف علماء سے بچنے کے لیے یہ کر لیا جائے. لیکن چونکہ جو اس طرح کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان میں وسعت ہوتی ہے تو کوئی اگر ترک بھی کرتا ہے تو اس پر ہم کوئی سخت حکم نہیں لگاتے. پھر جو آخری سنت ہے وہ ہے ترتیب، کہ اس وضو کے اندر ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. ایسے نہیں کہ کوئی جو ہے وہ پہلے پاؤں دھو لے پھر چہرہ دھو رہا ہو یا پہلے پاؤں دھو لے پھر ہاتھ دھو رہا ہو. تو جو ترتیب ہے کہ پہلے جو ہے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں پھر آپ نے چہرہ دھونا، پہلے آپ نے چہرہ دھونا ہے پھر ہاتھ دھونے ہیں پھر آپ نے پاؤں دھونے. ہاتھ دھونے سے میری مراد فرض کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا. باقی جو سنت والا ہے وہ تو اسی طرح ہے کہ پہلے آپ دونوں ہاتھ دھوئیں گے پھر کلی کریں گے پھر ناک میں پانی چڑھائیں گے پھر چہرہ دھوئیں گے پھر دونوں بازو دھوئیں گے پھر سر کا مسح کریں گے پھر آخر میں پاؤں دھوئیں گے. تو یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی سنت ہے. پوری ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی سنت ہے اور جو الگ الگ جو بیچ میں سٹیپ ہیں ہر سٹیپ کے مابین بھی ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ بھی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. تو ناظرین یہ ہم نے آپ کو جو سنتیں بیان کی
تو یہ وضو کی تقریباً 13 سنتیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں. تو یہ وضو کے اندر یہ جو 13 چیزیں ہیں ان میں سے ایک دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جو بوقت ضرورت جو ہے وہ ایک خاص کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن میں سنت موقدہ بنتی ہیں. باقی جنرل حالات میں, جنرل کنڈیشنز میں, عام حالات میں بھی سنت موقدہ ہیں. ساری ہی سنت موقدہ جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں, لیکن کچھ کا سنت موقدہ ہونا مخصوص کنڈیشن میں ہے. جیسے کہ مسواک کا بتایا کہ مسواک جو ہے جب آپ کے منہ میں بدبو ہو اس وقت سنت موقدہ ہے, منہ میں بدبو نہ ہو تو پھر سنت موقدہ نہیں ہے, پھر سنت غیر موقدہ ہے وضو کے لیے. اسی طرح جو وہ خلال کا بتایا کہ بہتے پانی کے نیچے کر رہے ہوں تو پھر سنت موقدہ نہیں ہے, لیکن اگر ویسے کر رہے ہیں تو سنت موقدہ ہے. لیکن بہرحال ہیں یہ ساری چیزیں سنت, کہ ان کا سنت ہونا تو طے ہے, متعین ہے. ہاں یہ موقدہ کچھ ان میں سے ایسی ہیں کہ جو مخصوص حالات میں مخصوص صورتوں میں موقدہ ہیں, ادروائز موقدہ نہیں, لیکن باقی ویسے یہ ساری سنن ہیں. تو سنن کا بیان بھی ہم نے وضو کی کر دیا. اب انشاءاللہ باقی وضو سے متعلقہ دیگر مسائل جو ہے وہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر شامل کریں گے. اگلا جو ہمارا سلسلہ ہوگا, جو اگلی قسط ہوگی اس کے اندر شامل کریں گے. اب ہم آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں. تو جو سائلوں نے ہم سے سوال پوچھے ہیں وہ سوالات کے ہم جواب دیتے ہیں. ایک سوال جو ہے وہ ہم سے بھائی نے یہ پوچھا کہ میں نے اپنی بیگم کو کچھ عرصے پہلے طلاق دے دی تھی, 2 دفعہ طلاق دی تھی. پھر وہ کہتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد میں نے 1 دفعہ غصے میں آ کر طلاق دے دی. انہوں نے میری جھولی میں قرآن مجید فرقان حمید رکھ دیا, تو بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, مجھے غصہ آیا, میں نے غصے میں طلاق دے دی. تو یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو دیکھیں 3 دفعہ آپ طلاق دے چکے ہیں, خود آپ اس بات کے اقراری ہیں. آپ نے پہلے یہ بات بتائی کہ 2 دفعہ آپ نے طلاق دی تھی, پھر اب آپ نے یہ بھی طلاق دی, 3 طلاقیں آپ دے چکے ہیں. تو یہ طلاق مغلظہ ہو چکی ہے. رہ گئی بات غصے کی, تو پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ عام طور پر غصے میں ہی دی جاتی ہے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ غصے میں نہ ہو اور پھر طلاق دے رہا ہو. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں مخصوص کہ جہاں بندہ بغیر غصے کے بھی طلاق دے رہا ہوتا ہے, لیکن ادروائز عام طور پر جب بندہ طلاق دیتا ہے تو کوئی پیار یا محبت میں تو طلاق دے نہیں رہا ہوتا, طلاق وہ غصے میں ہی دے رہا ہوتا ہے. تو نارمل جو غصہ ہوتا ہے اس میں طلاق بہرحال ہو جاتی ہے. اور وہ جو بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق نافذ نہیں ہوتی, تو وہاں اس غصے سے مراد وہ غصہ ہے کہ جس میں آدمی کو تمیز نہ رہے, آسان خطا ہو جائیں, یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میرے سامنے کون ہے کون نہیں. یعنی بیوی کا اور ماں کا فرق ہی مٹ جائے. وہ اس طرح کا جو غصہ ہوتا ہے اس غصے سے طلاق نافذ نہیں ہوتی کہ آسان بندے کے خطا ہو گئے ہیں. لیکن عام حالات میں جو غصہ ہوتا ہے, چاہے شدید غصہ ہی کیوں نہ ہو, اس میں یہ تمیز برقرار ہوتی ہے, ماں کا, بیٹی کا, بہن کا, بیوی کا فرق معلوم ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو غصوں میں جو طلاق دی جاتی ہے تو ایسے غصے میں طلاق نافذ ہو جاتی ہے, طلاق ہو گئی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ, کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. پتہ کرنا تھا کہ جو غسل فرض ہوتا ہے بندے کو, تو یہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے؟ مثلا عورتوں کو کس طرح کرنا چاہیے اور مردوں کو کس طرح کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے, یہ جو مدرسے ہوتے ہیں جی اس کے لیے اگرائی کے لیے ایک ڈرائیور چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم کو ڈرائیور چاہیے, اس کو ہم 1000 روپے دیہڑی دیں گے. اگرائی والا بندہ مدرسے کا ہوگا اور جو ڈرائیورنگ کرے گا اس کو 1000 روپے دیہڑی دیں گے. تو اس کی ڈرائیور کی نوکری کرنا وہاں کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, عرض کرتے ہیں. ناظرین یہاں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے, امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. تو ہم آپ کے سوالات کے جوابات عرض کر رہے تھے, تو انشاءاللہ بقیہ سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. پہلے ہمارے ساتھ لائن پر کالر ہیں, ان کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی فرمائیے. جی میں اور مسز میری الحمدللہ عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ جا رہے ہیں کچھ دنوں میں. تو اس کو تھوڑی سی پرابلم ہے, پاؤں میں ایڑی ایک نکلی ہوئی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جوتے کے بغیر چلنا نہیں. جوتا بھی ایک اسپیشل قسم کا ہے کہ وہ موٹے سول والا میڈیکیٹڈ شوز ہے. اب اس کے بغیر اس نے چلنا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں کیا گنجائش نکل سکتی ہے, کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھانا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی برتن میں پندہ پانی لے, اس میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے, عرض کرتے ہیں. جی ناظرین, تو ہم آپ کے جوابات عرض کر رہے تھے. تو طلاق کا مسئلہ بھائی نے پوچھا تھا, وہ تو ہم نے تفصیل سے بتا دیا آپ کو.
آگے جو ہے وہ ایک کالر نے معذور شخص کی کرسی کے بارے میں پوچھا تھا کہ نماز کے اندر جو لوگ کرسیاں رکھ لیتے ہیں، صف کے اندر کرسی رکھ لیتے ہیں، تو یہ صف کے اندر رکھنی چاہیے یا صف کے آخر میں رکھنی چاہیے؟ تو پچھلی بار بھی ہم نے جواب عرض کیا تھا کہ جو اس طرح صف میں کرسی رکھی جاتی ہے تو یہ کرسی آپ صف کے کنارے پہ رکھا کریں، بیچ میں نہ رکھا کریں، کنارے پہ رکھیں، اور کرسی پہ وہی شخص بیٹھ کے نماز پڑھے کہ جو نماز ویسے نہ پڑھ سکتا ہو۔ نہ پڑھ سکتا ہو کا مطلب یہ کہ کرسی پر جو نماز پڑھنے والا ہے یہ مؤمن کے حکم میں ہوتا ہے، اشارے سے نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو جو بندہ سجدے پر قادر ہے اس کے لیے اس طرح کرسی پر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ جو بندہ سجدے پر قادر نہیں ہے تو وہ اب چونکہ اشارے سے اس نے نماز پڑھنی ہے، اس لیے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے کہ اس سے قیام ساکت ہے، تو وہ قیام اگر تھوڑا سا کرنا چاہتا ہے کر کے بیٹھ گیا تو بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ قیام نہ کرے، کرسی پہ بیٹھ کر ہی اشارے سے نماز پڑھ لے۔ لیکن کرسی صف میں اگر رکھنی ہے تو کونے پہ رکھے۔ بعض لوگ بلا وجہ معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اور اس پہ وہ سجدے پر قادر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کو شاید یا تو کوئی پروٹوکول سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز میں کیا پروٹوکول ہے؟ نماز تو پروٹوکول ختم کرنے والی چیز ہے۔ نماز میں تو اللہ کے حضور ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اپنا جو اشرف الاعضاء ہے، ہمارے اعضاء میں سب سے شرف والا جو عضو ہے وہ ہے چہرہ، ماتھا رب کے آگے ٹیکنا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور۔ نماز جو ہے یہ تواضع اور انکسار سکھاتی ہے، تواضع اور انکسار کی عظیم یادگار ہے کہ بندے کو بندہ ہونا بتاتی ہے۔ عبودیت کا بہترین مظہر ہے کہ ہم کسی کے بندے ہیں اور اسی کے آگے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو لہذا جب تک سجدے پر قادر ہیں تو سجدہ ضرور کریں، اور بلا وجہ جو ہے کرسی پہ نہ بیٹھیں۔ بلا وجہ کرسی پر بیٹھنے والے کی تو نماز ہوگی نہیں، اور باقی جو سجدے پر قادر نہیں ہے اور مؤمن کے حکم میں اشارے سے نماز پڑھنے والا، ٹھیک ہے، اس کی کرسی پر نماز ہو جائے گی، لیکن کرسی جو ہے وہ صف کے کونے پر رکھیں، صف کے بیچ میں نہ رکھیں۔ پھر انہی بھائی نے یہ پوچھا، آج ایک اور دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا کہ بعض لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد سنت نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی اونچی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں کہ وہ دوسروں تک آواز جا رہی ہوتی ہے، دور بھی تھوڑا کوئی موجود ہو آواز جا رہی ہے، دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اتنی اونچی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، صرف اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، دوسرے کو سنانے کا حکم نہیں ہے۔ دوسرے کی نماز میں آپ کی وجہ سے خلل آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد کے اندر انفرادی نماز کے اندر آپ اتنی بلند آواز سے قرات نہیں کریں گے کہ جس سے دوسرے کی نماز میں خلل ہو۔ تو آپ بھلے ٹھیک ہے اپنی طرف سے آپ کوشش کر رہے ہیں حروف صحیح کرنے کی، لیکن حروف صحیح کرنے کی، تصحیح حروف کی کوشش اس کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسرے کو خلل نہ ہو۔ تو لہذا اپنے حروف ضرور صحیح کریں، لیکن دوسرے کی نماز میں، دوسرے کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ پھر جو تیسرا جز تھا ان کے سوال کا، دوسرے سوال کا جز، ٹوٹل 3 سوال ہو گئے ان کے۔ تیسرا یہ کہ سنت اور نفل جو ہے وہ وہیں پڑھیں گے مسجد میں یا گھر جا کے پڑھنے چاہیے؟ تو وہاں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھنا ثابت ہے اور دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے، آپ کی اپنی سہولت پر ہے۔ اگر آپ کو وہیں سہولت ہے تو وہیں مسجد میں پڑھ لیں، جگہ تبدیل کر کے تو اچھا ہے، اسی جگہ پر پڑھ لیے تو بھی ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی جگہ تبدیل کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ گھر جا کے سنت و نفل پڑھتے ہیں تو بھی اچھا ہے، اس میں بھی کوئی بات نہیں، دونوں صورتوں میں بہرحال ثواب بھی ملے گا۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ عقیقہ جو ہے وہ 7 دن میں کرنا لازمی ہے یا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں ویسے عقیقہ جو ہے یہ سنت مستحبہ ہے۔ سنت مستحبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر ترک بھی کر دیا تو اس پر گناہ نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے، لیکن بہرحال سنت ہے اور مستحب بھی ہے تو کرنا چاہیے۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام کا مبارک طریقہ بھی ہے، سرکار علیہ السلام نے بھی عقیقہ فرمایا ہے، تو عقیقہ کرنا چاہیے، سنت مستحبہ ہے۔ اور 7ویں دن کرنا یہ سنت مستحبہ ہے یہ بھی، لیکن اگر کسی نے 7ویں دن نہیں کیا بالفرض تو زندگی میں جب بھی کبھی کریں گے ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی قضا کا تصور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 7ویں دن اگر آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو اب اگر بعد میں عقیقہ قضا ہو گیا، قضا نہیں ہے، جب بھی ادا کریں گے ہو جائے گا۔ افضل اولا یہ تھا کہ پیدائش کے 7ویں دن کیا جاتا، لیکن اگر پیدائش کے 7ویں دن نہیں ہوا تو زندگی میں جب بھی کریں گے ہو جائے گا، لیکن یہ زندگی میں ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کا انتقال ہو جائے اور اب دوسرا کہے کہ اب میں اس کی طرف سے عقیقہ کر دیتا ہوں، یا یہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا، یہ بیٹی فوت ہو گئی تھی اور ہم نے عقیقہ نہیں کیا تھا تو اب کر لیں، تو اب نہیں کر سکتے۔ عقیقہ زندگی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے شکر نعمت، اور شکر نعمت اسی وقت ہوگا جب نعمت موجود ہو۔ اب فوت ہو گیا، اب نعمت زائل ہو گئی، اب اس شکر کا محل نہیں رہا، اس خاص شکر کے، تو عقیقہ اس کی فقہاء نے تصریح کی ہے، فوت ہونے کے بعد عقیقہ اس کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا، زندگی میں بہرحال کر سکتا ہے۔ بندہ خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے اور والدین اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیں، یا بیوی ہے شوہر اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے، یا بیوی شوہر کے عقیقہ کرنا چاہے شوہر کی طرف سے، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، عقیقہ
ہو جاتا ہے. اور یہ درست لفظ جو ہے وہ عقیقہ ہوتا ہے, عین کے ساتھ ہے. اسے ہمارے لوگ غلط طور پہ حقیقہ کہتے رہتے ہیں, جیسے ہمارے سائل نے بھی کہا حقیقہ ہے کے ساتھ, حیدر والی ہے, تو ہے کے ساتھ حقیقہ لفظ نہیں ہے, عقیقہ ہے, عین کے ساتھ ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مکان بیچتے ہیں تو ایگریمنٹ کرتے ہیں تو بیانہ لیتے ہیں, تو اس میں ہم نے شرط رکھی ہوتی ہے کہ جو ایڈوانس ہے اگر یہ اس نے پورا اس پر نہیں دیا تو بیانہ جو ہے یہ ضبط ہو جائے گا, وقت پر نہیں دیا. تو بیانہ ضبط کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں بیانہ ضبط کرنا شرعاً جائز نہیں ہے, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے, یہ غیر کا مال ہے, اب ضبط نہیں کر سکتے, اسے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹائم پر دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو آپ ضبط نہیں کر سکتے, آپ سودا کینسل کر سکتے ہیں لیکن آپ ضبط نہیں کر سکتے, آپ اسے بیانہ واپس کرنا ضروری ہے, بیانہ ضبط کرنا جائز نہیں. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ 10-15 بندے اکٹھے ہوتے ہیں, اکٹھے ہو کے کمیٹی لیتے ہیں, لیکن انہوں نے آگے کچھ اور ہی بتایا, تو پوری تفصیل چونکہ ہم ان کی سمجھ نہیں پائے تو اس لیے ان سے گزارش ہے دوبارہ پوری تفصیل بتائیں, تو پوری تفصیل سن کر پھر ہی اس کا ایک واضح حکم دیا جا سکتا ہے. تو پوری تفصیل سنے بغیر ہم اس طرح ادھوری بات پر جو ہے وہ حکم نہیں بتا سکتے, حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے, ادھوری بات پر حکم نہیں دیا جا سکتا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ درست تلفظ بتا دیجئے کہ استغفار لفظ ہوتا ہے یا استغفار ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کا جو درست تلفظ ہے وہ استغفار ہے, یہ باب استفعال کا مصدر ہے, تو استغفار ہے, مصدر ہے استغفار بروزن استفعال, استبصار, استنصار, جیسے یہ الفاظ تو ایسے یہ ہے استغفار, اور اسی سے ہے استقبال. استقبال بھی ایسے, یہ لوگ اس کو بھی استقبال کہتے رہتے ہیں, تو وہ بھی درست لفظ استقبال, اور یہ بھی درست لفظ استغفار ہے, استغفار نہیں ہے. باقی ہاں جو اس کے اندر فعل پڑا جاتا ہے وہ یوں ہوگا استغفر اللہ, اس میں الف پر زبر آئے گی. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ فرض غسل جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا, فرض غسل کا طریقہ جو بتا دیں مرد اور عورت کے لیے. تو انشاءاللہ جب ہمارے وضو کا بیان ختم ہوگا تو وضو کے بعد جب ہم غسل کی طرف آئیں گے تو غسل کا طریقہ جو ہے وہ ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. بس ابھی اجمالاً اتنی بات سمجھ لیجئے کہ غسل کے اندر پورے, اگر وہ فرض غسل کی جو بات کر رہے ہیں, پورے حصہ بدن پر پانی بہانا ضروری ہے, کم از کم 2 قطرے بہ جائیں تمام جسم پر, یہ ضروری ہے. اور اس طرح کلی کرنا, غرغرہ کرنا مبالغے کے ساتھ, اور ناک میں پانی چڑھانا استنشاق غرغرے کے ساتھ, یہ 3 چیزیں غسل کے اندر ضروری ہیں. یہ اور ان کی ترتیب کیا ہوگی, کیسے ہوگی, یہ انشاءاللہ جب ہم غسل کا بیان کریں گے تو اس کے اندر تفصیلات ساری بتائیں گے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا مدرسے کی طرف سے کوئی ڈرائیور رکھا جاتا ہے تو ڈرائیور کی نوکری کرنا کیسا ہے. فی نفس ہی ڈرائیور کی نوکری کرنا درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی ہاں کوئی اگر اس کے اندر شرط کوئی ایسی لگائی گئی ہے کہ وہ شرط فاسد ہو تو وہ پھر اس کا حکم الگ ہوگا, وہ تفصیل بتائیں گے تو بتائیں گے. صرف اتنی بات کہ ڈرائیور کی نوکری کرنا کیسا ہے, مدرسے کے لیے ہو یا اور کسی جگہ کے لیے, تو ڈرائیور کی نوکری فی نفس ہی جائز ہے. پھر ایک بہن نے پوچھا کہ برگر یا روٹی جو ہے وہ دانتوں سے توڑ کر کھانا کیا ممنوع ہے. دیکھیں جو کھانے پینے کے طریقے ہوتے ہیں ان کے اندر رواج کو دیکھا جاتا ہے کہ جو عرف ہے وہ کیا ہے. عرف میں جس چیز کو بد تہذیبی سمجھا جاتا ہو تو اس سے بچا جائے گا, اگر وہ بد تہذیبی عرف میں نہیں سمجھا جاتا تو شریعت بھی اس سے عام طور پر منع نہیں کرتی. تو جیسے ویسے روٹی ہے, نارمل روٹی اگر آپ دانت سے توڑ کے کھائیں گے اس کو بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے, اس سے تو بچا جائے گا. لیکن اگر جو ہے وہ برگر ہے یا رول وغیرہ ہے تو رول کو چونکہ اس طرح کھاتے ہیں یا برگر کو اس طرح کھاتے ہیں اور اس کا عرف یہی ہے, رواج یہی ہے, اور اس کو کوئی بھی بد تہذیبی نہیں سمجھتا, خلاف مروت نہیں سمجھا جاتا, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس سے شریعت منع نہیں کرتی. شریعت مروت کا حکم دیتی ہے تو مروت کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے. جن چیزوں کے اندر اس طرح بے ادبی یا بد تہذیبی سمجھا جاتا ہو اس سے بہرحال جو ہے وہ بچا جائے گا. یہی معاملہ اسی طرح چمچ سے کھانے کا بھی ہے کہ چمچ سے کھانے کا بھی چونکہ ہمارے یہاں عرف ہے تو اگر چمچ سے بھی چاول وغیرہ کھائے جاتے ہیں تو اس پر بھی کوئی حکم نہیں ہے, چمچ سے کھا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ بہن نے پوچھا کہ روٹی پر سالن رکھ کے کھانا اس کی اجازت ہے کہ نہیں. تو روٹی پر سالن رکھ کے کھانے کی بھی اجازت ہے, اور جیسے گاؤں گوٹھ میں دیہاتوں میں اس طرح رواج ہے بھی صحیح کہ لوگ روٹی پر سالن رکھ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شریعت منع نہیں کرتی. باقی الگ بات ہے کہ ہاں برتن وغیرہ ہو, سالن اگر برتن میں ہو تو روٹی پہ نہ رکھا جائے, روٹی کے اوپر رکھ لیا جائے, برتن اس پہ نہ رکھا جائے, سالن رکھ لیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن برتن اگر اس طرح کوئی روٹی کے اوپر رکھ لیتا ہے تو اس کو بہرحال لوگ مایوس سمجھتے ہیں, جہاں اس کو مایوس سمجھتے ہوں تو وہاں پر اس سے بچا جائے. باقی کوئی اس پر گناہ وغیرہ نہیں ہے, گناہ کا کوئی حکم نہیں ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ایڑی پر زخم ہے, خاص قسم کا جوتا پہننا ہے, تو اس جوتا پہننے کا عمرے کے اندر جو ہے وہ کیا حکم ہے. تو دیکھیں جو ہے وہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے, اس کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے. جوتا اگر اس طرح کے کہ اوپر کا حصہ آپ کا جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے, اوپر کی جو ہڈی ہے نرم جس کو ظاہر کرنا, تو وہ تو اس میں حرج نہیں ہے. باقی لیکن اگر جو ہے وہ بھی کور ہو جاتا ہے, وہ حصہ بھی کور ہوتا ہے, صورت میں عذر ہے, تو عذر کی صورت کے اندر بہرحال کچھ تخفیف ہوتی ہے, عذر کا حکم جدا ہوتا ہے, عذر کی صورت میں کر لیا جائے اور جو ہے وہ اللہ سے معافی
معافی مانگی جائے اور باقی جو لیکن عذر کی صورت میں پھر کفارے وغیرہ کے احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ اس میں جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ جب اس کا بیان کریں گے عمرے کا یا حج کا یا احرام کی پابندیوں کا ہوگا تو وہاں بتائیں گے کہ جنایت اگر ہو عذر کی صورت میں ہو تو کیا حکم ہے، بلا عذر اگر جنایت ہوتی ہے تو کیا حکم ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ساری تفصیلات عرض کریں گے۔ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ الکوہل والی کریم جو ہے یہ اگر چہرے پر لگی ہو، کریم لگائی ہے دانوں کی وجہ سے اور اس کے اندر الکوہل شامل ہے تو نماز اس صورت میں ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو الکوہل والی کریم اگر لگائی ہوئی ہے دانوں کی وجہ سے اور وضو آپ کا پہلے سے ہے تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ نے وضو ہی نہیں کیا تو اور کریم لگائی ہوئی ہے اس صورت میں بہرحال جو ہے وہ وضو کے اندر چہرے کو دھونا اور اس طرح دھونا کہ پانی پہنچ جائے یہ ضروری ہوتا ہے، پھر تو آپ اسے زائل کریں گے۔ لیکن ویسے وضو ہے اور لگائی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی مجبوری کی وجہ سے لگائی ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر مزید سوالات کے جوابات اور اگلے ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔